اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین صلوات. واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. عزیزان گرامی، سامعین محترم، ماہ مبارک رمضان میں پروردگار متعال کے خصوصی مہمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسب معمول جو ہماری گفتگو ماہ مبارک رمضان سے جاری ہے، اور امید ہے کہ اس ماہ مبارک کے جو چند دن گزر چکے ہیں وہ بہترین رحمتوں کے ساتھ آپ کے سمت آ کر تمام لغزشوں اور گناہوں کو ہمارے اور آپ کے نامہ اعمال سے دھو کر جا چکے ہوں گے، اور آنے والے ماہ رمضان کے دن مزید رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ آئیں گے. تو اس گفتگو کو ہم اس طرح آگے بڑھاتے تھے کہ پہلے دعائے افتتاح کا کچھ حصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے تھے، اور اس کے بعد سورہ یوسف کے تفسیر کا جو سلسلہ ہے اس کو آگے بڑھاتے تھے. دعا افتتاح میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بندہ اس مقام اور اس منزلت پر پہنچتا ہے کہ پروردگار متعال کے بارگاہ میں ایک عجیب انداز میں کھل کے گفتگو کرنے لگتا ہے. اور وہ بندہ کہ جس کا کوئی تعلق ہی بظاہر نہیں تھا پروردگار متعال سے، ماہ مبارک رمضان سے پہلے ہزاروں خدا اس نے اپنے لیے انتخاب کر لیے تھے، ہزاروں جگہ وہ سجدہ کرتا تھا، جہاں نہیں کرتا تھا وہ ذات اقدس الہی کے سامنے تھا. وہ ایک دم کسی خاص برکت اور رحمت کے باعث اتنا کلوز فیل کرنے لگتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اتنا قریب آ جاتا ہے. اہل بیت علیہم السلام کی تربیت جب اسے حاصل ہوتی ہے، جب وہ اہل بیت علیہم السلام کے خالص اور عبودیت کے راستے میں جو انہوں نے کلام فرمایا اس سے آشنا ہوتا ہے کہ اب عجیب و غریب انداز میں پروردگار متعال سے ایسی گفتگو کرتا ہے جیسے آج تک اس کے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بیچ کوئی فاصلہ ہی نہیں تھا. اب دیکھیں کیا فرماتا ہے. عرض کرتے ہیں ہم گنہگار بندے پروردگار متعال کے بارگاہ میں، اللہم اے پروردگار، ان عفوک عن ذنبی، بے شک یہ جو تو میرے گناہ معاف کر دیتا ہے، وتجاوزک عن خطیئتی، اور یہ جو میری خطائیں تو بار بار بخشتا رہتا ہے، وصفحک عن ظلمی، اور یہ جو میں بار بار ظلم کرتا ہوں لیکن تو بار بار اسے مٹا دیتا ہے، وسترک علی قبیح عملی، اور یہ جو تو بار بار میری برائیوں پر، میری کمزوریوں پر ستر کا پردہ ڈال دیتا ہے، دوسروں کی نظروں سے اسے چھپا لیتا ہے. وحلمک عن کثیر جرمی، اور میں بار بار جرم کرتا ہوں، تیرے بارگاہ میں گستاخی کرتا ہوں، لیکن تو حلم اور بردباری اور صبر اور خوشروئی سے میرے ساتھ پیش آتا ہے، مجھے اپنے در سے دھتکار نہیں دیتا. عندما کان من خطئی، چاہے یہ تمام گستاخیاں اور گناہ اور ظلم اور خطائیں میں نے جان بوجھ کر کی ہوں، وعمدی، یا چاہے میں نے خطا سے کی ہو، یعنی یہ تمام خطائیں چاہے جان بوجھ کے ہوں، چاہے عمدی، چاہے بھول کر میں نے انجام دی ہوں، پھر بھی تو تمام ان اخلاقیات سے جب میرے ساتھ پیش آتا ہے تو اس کے باعث ایک کیفیت میرے اندر پیدا ہوتی ہے. پروردگارا، یہ کام تیرا اس بات کا باعث بنتا ہے کہ اطمعنی، میرے دل میں لالچ پیدا ہوتی ہے، فی ان اسألک، کہ اب میں تجھ سے ایسی چیز طلب کروں، ما لا استوجبہ، میں کہ جس کی میں لیاقت اور منزلت ہرگز نہیں رکھتا، ہرگز میں اس کے قابل نہیں ہوں کہ جو میں تجھ سے مانگتا ہوں تو مجھے عطا فرمائے. اور خاص کر کے جو میں اہل بیت علیہ السلام کی دعاؤں کے ذریعے تجھ سے مانگتا ہوں اس کا تو میں ہرگز قابل نہیں، لیکن یہ تیرے حسن سلوک کا نتیجہ ہے کہ اب میں تجھ سے یہ چیزیں مانگتا رہتا ہوں.
الذی رزقتنی من رحمتک، ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد جو تو نے اپنی رحمت سے مجھے نصیب فرمائے، وَأَرَيْتَنِي مِن قُدْرَتِک، ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد جو تو نے اپنی قدرت سے مجھے دکھائے، وَعَرَّفْتَنِي مِن إِجَابَتِک، اور یہ جو تو میری باتوں کو سن لیتا ہے، میری دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے، فَصِرْتُ أَدْعُوكَ آمِنًا، بس اب میں ایک سکون کے ساتھ، ایک راحتی کے ساتھ تیرا فراری اور گستاخ بندہ ہوتے ہوئے پھر بھی تیری رحمت کے سائے میں بیٹھ کر تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ خوب عزیزان گرامی، یہ ہے وہ مٹھاس جو اہل بیت علیہ السلام کی دعاؤں میں موجود ہے، اور پروردگار کبھی بھی ہمیں ان خوبصورت کلام سے دور نہ کرے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سورے میں جو ہم نے گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی، تو ہم 4 آیتیں ہم نے ڈسکس کی، 3 شروع کی آیتیں اور ایک آخری آیت، اور آج ہم اس مقام پہ پہنچے جہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان کا پہلا باقاعدہ سین بیان ہوتا ہے، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام یا صبح سویرے یا رات کے اندھیرے میں حضرت یعقوب اپنے بابا کے پاس تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یا ابت انی رأیتو 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، بابا میں نے 11 کوکب دیکھے۔ کوکب کا ترجمہ عام طور پر ستاروں سے کیا جاتا ہے، اس میں کچھ مزید احتیاط ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ والشمس، اور کیا دیکھا؟ میں نے سورج دیکھا اور چاند کو میں نے دیکھا۔ رأیتہم، دوبارہ فرماتے میں نے دیکھا ان کو کہ یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ خوب، ہم نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ جس طرح مقدمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا سورہ یوسف کا، اس سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ تعقل اور تدبر کے نتیجے میں اس سورے سے ہمیں بہت سارے زندگی کے زاویے کے حوالے سے رہنمائی ملنے والی ہے۔ آیت دیکھیں کہ اس آیت کریمہ سے ہمیں اپنی زندگی کے لیے کیا رہنمائی ملتی ہے۔ سب سے پہلے ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے کسی خواب کو دیکھا تو اگرچہ وہ خواب ایک عجیب و غریب خواب تھا، دیکھیں عام طور پر سورج اور ستارے ساتھ میں نظر نہیں آ سکتے، چاند اور سورج تو پھر بھی ساتھ میں نظر آ جاتے ہیں، لیکن سورج اور ستاروں کا ساتھ میں نظر آنا اور ان کا سجدہ کرنا ایک عجیب و غریب خواب ہے۔ لیکن اس خواب کے عجیب و غریب نوعیت کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو شرمندگی محسوس ہو، ہچکچاہٹ محسوس ہو کہ وہ آ کر اپنے والد محترم سے اس خواب کو ڈسکس کریں، بلکہ وہ اپنے ابو کے پاس تشریف لاتے ہیں اور بہت پیار اور محبت اور رسپیکٹ کے ساتھ، تمام اطمینان کے ساتھ کہ یہ میرا باپ میری بات سنے گا اور اس پر توجہ دے گا، فرماتے ہیں کہ یا ابتے، اے میرے والد۔ بہت پیار اور محبت والا یہ لفظ ہے۔ انی رأیتو 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، میں نے دیکھا کہ 11 ستارے، ایک چاند اور ایک سورج مجھ پر سجدہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں عزیزان گرامی، اگر ہم اس قصے کو اس طرح کنسیڈر کر لیں کہ 2 نبیوں کے بیچ کی گفتگو ہے، ہمارا اس سے کیا لینا دینا، تو تمام وہ مقصد فوت ہو جائے گا کہ جس کے لیے ہم نے تقریباً 3 دن گفتگو کی، اور جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 آیتیں شروع میں بیان کی اور ایک آیت اینڈ میں بیان کی۔ بلکہ جب خداوند متعال کی طرف سے ہمارے لیے رہنما آتے ہیں تو رہنما کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اس راستے پر چلو کہ جس پر ہم چل رہے ہیں، اگر لڑکھڑاؤ گے تو ہم تمہارا سہارا بنیں گے، اگر پیر پھسلے گا تو ہم تمہارا ہاتھ پکڑیں گے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، قطعاً ہم اپنے راستوں پر ان کی ہدایت کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں بھی ایک بہت بڑا نقطہ ہے کہ کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ
جو ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں اور مشقت کرتے ہیں ہم انہیں منزل تک پہنچا دیتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ کو میں گھر پر دعوت کروں, اب میرے پاس اگر فیسلٹی ہو اور میں دیکھوں کہ آپ راستے میں محنت اور مشقت کر رہے ہیں میرے گھر کو ڈھونڈنے کے لیے, تو میں کسی ڈرائیور کو بھجوا دوں گا, کسی طرح آپ کو لا کر منزل تک پہنچا دوں گا. لیکن جہاں پر بھی قرآن مجید میں راستے کی بات ہوئی ہے وہاں پر منزل کی بات نہیں ہوئی. اہدنا الصراط المستقیم, پروردگارا مجھے راہ راست پر ہدایت فرما. خب راہ راست پر ہدایت کیوں چاہیے, کہاں پہنچنا ہے, اس کا تذکرہ بظاہر آیت کے ساتھ نہیں ہے. یا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں ہم ان کی ہدایت اپنے راستوں پر کرتے ہیں. پروردگار کام آسان فرما دے, کہہ دے کہ ہم انہیں منزل تک پہنچا دیتے ہیں. نہیں, گویا کمال کے بے انتہا ہونے کی وجہ سے اور جو کمال حاصل کرنے کی تلاش میں ہے اس کے اندر وہ کیپیسٹی ہونے کی وجہ سے کہ وہ بھی بے انتہا کمال کی طرف آگے بڑھ جاتا ہے. گویا کوئی منزل ہے ہی نہیں, جو ہے وہ تلاش و محنت و مشقت و اجتہاد ہے پروردگار متعال کے راستے میں, اور یہی ہدف ہے. اور اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ تعقل کرو. اجتہاد اور محنت کے نتیجے میں کبھی صحیح راستہ انسان انتخاب کر لیتا ہے, کبھی غلط انسان راستہ انتخاب کر لیتا ہے. اگر میں نے آپ کی رہنمائی کی اور پھر میں نے کہا آپ گھر تشریف لائے, ڈرائیور نہیں بھیجا, ہو سکتا ہے آپ غلط جگہ بھی نکل جائیں, لیکن اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے, آپ نے محنت کی, آپ نے مشقت کی. اسی طرح پروردگار متعال کے راستے میں اگر پروردگار متعال کے حکم کے مطابق تعقل کیا, تفکر کیا, اجتہاد کیا اور غلط بھی راستے پر چلے گئے تو وہاں پر یہ رہنما ہمارے کام آتے. یہ وہ جگہ ہے جو ہمارا ہاتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تھامتا ہے اور فرماتا ہے فکر مت کرنا, اجتہاد اور تلاش اور محنت اور کوشش تمہاری ڈیوٹی ہے. لنہدینہم سبلنا, ہمارا کام ہے راستے پر رکھنا ہمارا. اسی طرح یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی گفتگو سنتے ہیں اور اس پر توجہ دیتے ہیں, اور بیٹا ان کا اس بات سے نہیں ہچکچاتا. تو ہم کیا تعقل کریں یہاں پر, کیا تفکر کریں. ہمارے سب کے یہاں بچے ہوتے ہیں. آج میں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا, آپ بھی ایک ایکسپیریمنٹ کریں. جب میں یہ لیکچر پریپیئر کر رہا تھا تو میں نے اپنے بیٹے اور بیٹی کو ایک ایک کر کے بلایا اور میں نے کہا بیٹا میں لوگوں سے یہ کہنے والا ہوں کہ جب بچے کچھ گفتگو کریں تو آپ دھیان سے اس کو سنیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی بہت بڑی رہنمائی اس میں ہو سکتی ہے. بچے بہرحال معصوم ہوتے ہیں. تو مجھے آپ یہ بتاؤ, جب آپ مجھے اپنا کوئی خواب بیان کرتے ہو یا کوئی گفتگو کرتے ہو تو میں غور سے سنتا ہوں. ایک جگہ سے مثبت جواب آیا, ایک جگہ سے منفی جواب آیا, بہرحال مجھے اپنے اصلاح کا پہلو نظر آ گیا. خوب آپ اپنی زندگی میں دیکھیں کہ اگر آپ کے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں ہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے جب وہ گفتگو کرتے ہیں, آپ سے بات کرتے ہیں, تو آپ کتنی دھیان سے ان کی گفتگو اور باتوں کو سنتے ہیں. بلکہ خدا نخواستہ ہمارے یہاں ایسا نہ ہو, لیکن ہمارے معاشرے میں تو یہ بہت ہی عام ہے کہ توقع یہ کی جاتی ہے کہ بچہ کوئی بہت ہی عقل مندی کی گفتگو کرے, اور اگر بچہ ایسی گفتگو کرتا ہے کہ جس کا عقل و منطق و خرد سے کوئی تعلق نہیں ہوتا بلکہ کوئی برعکس بات ہوتی ہے, کوئی اوٹ پٹان بات ہوتی ہے کہ جس کا کوئی عقل مندی سے تعلق نہیں ہوتا, تو افسوس کے ساتھ بچے پر لیبل لگا دیا جاتا ہے, ارے یہ تو بہت چھوڑیاں مارتا ہے, اس طریقے سے کہتے ہیں, یہ تو بہت ہی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے. تو یہ درس اور یہ ادب جو ہمیں پیرنٹہڈ کا حضرت یعقوب علیہ السلام سے مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچوں کے اوپر 15 سال کی عمر تک, 9 سال کی عمر تک, بعض مراجع کے فتویٰ کے مطابق لڑکیوں کو 10 سال کی عمر تک, 11 سال کی عمر تک, جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ انتظار کر رہا ہے تکلیف کرنے کے لیے اور وہ اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ ابھی تک وہ بچہ اس قابل نہیں ہے کہ پوری طرح سے سینس میک کر سکے, تو ہمارا کیا حق بنتا ہے کہ بچوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر خدا نخواستہ ان کی طرف بے توجہی کریں یا اس کا کوئی مذاق بنائیں. بس لائف کو سیریس لینا ہے اور بچوں کو اس بات کی تربیت دینی ہے کہ زندگی میں کامیاب ہوں اور اپنی اہمیت کو جانیں, تو بچپن سے ہی ضروری ہے کہ ہم بچوں کی باتوں کو اہمیت دیں. ایک جو میں درس لیتا ہوں یہاں سے یہ
بہرحال خوب. اس کے بعد جو دوسری آیت ہے وہ یہ ہے کہ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد پر. ایک اور دفعہ صلوات پڑھے محمد وعلی. بس یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے کلام سے اس قصے کی ابتدا ہوتی ہے کہ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. اور اس کے بعد جواب آتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا. اب آپ دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی گفتگو کتنی مہذب گفتگو ہے اپنی بیٹی کی طرف. قال یا بنیہ، فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اے میرے چھوٹے بیٹے، اس میں مصغر ہے بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے. وہاں پر حضرت یوسف فرمایا اے بابا جان، یہاں پر فرماتے ہیں پیارے بیٹے. آپ اگر حدیث قصہ کے بھی الفاظ کو دیکھیں کہ کس طرح ائمہ طاہرین علیہ السلام آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو آپ کو یہی والا اسلوب نظر آئے گا. السلام علیک یا امہ وعلیک السلام یا ولدی ویا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی. میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کے چین. ہم جب اپنے بچوں سے گفتگو کرتے ہیں تو اس اسلوب کا اس گفتگو میں کتنا خیال رکھتے ہیں، کتنا ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا بچوں سے گفتگو کرنے کا ٹون ویسا ٹون ہو کہ جو انبیاء علیہ السلام اور اہل البیت علیہ السلام کا آپس میں ٹون رہا ہے. فرمایا کہ قول یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک. دیکھو اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا. فیکیدوا لک کیدا، بس وہ قطعاً اس کے حوالے سے تمہارے بارے میں کچھ چال چلیں گے، تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے. اور پھر فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. اب سب سے پہلے ہم اس فقرے کی گفتگو کرتے ہیں جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین. جب آپ اس جملے کو بھی پڑھیں گے تو آپ کو ضرور یہاں پر سوال آئے گا کہ اس بات کے کرنے کے بعد کہ بیٹا اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کو بیان نہیں کرنا، کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارے بارے میں کوئی چال، کوئی قید اور مکر سے کام لیں گے. تو یہاں پر شیطان کو بیچ میں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ مکر شیطان کی طرف سے تو نہیں ہو رہی. اب ہم اگر قرآن مجید کی مزید آیتوں کو دیکھیں تو بار بار پروردگار متعال دو ٹوک الفاظ میں اسی جملے کو بیان فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ جو ہمارا اصلی دشمن ہے، کہ جو ہمیشہ ہمارا دشمن تھا اور آگے جا کے بھی ہمارا دشمن رہنے والا ہے، وہ شیطان ہے. اور جو انسان دشمن ہے وہ کیا ہے؟ وہ دو قسم کے ہوتے ہیں. کچھ انسان دشمن ہمارے ذاتی طور پر ہوتے ہیں، میرا کسی سے کوئی جھگڑا ہو گیا یا میں نے اس کے لیے اس کی کوئی حق تلفی کی یا اس نے میری کوئی حق تلفی کی، اب ہماری آپس میں دشمنی شروع ہو گئی. ذاتی طور پر میں اس شخص کو پسند نہیں کرتا یا وہ مجھے پسند نہیں کرتا. اس کے حوالے سے بھی قرآن مجید میں ایک بہت خوبصورت آیت ہے. یا جو انسانوں کے ساتھ ہماری دشمنی ہوتی ہے وہ دشمنی اس لیے ہوتی ہے کہ وہ انسان شیطان کی دشمنی کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں. مثال کی جیسے ہماری دشمنی ان طاقتوں سے ہے جو اپنے سیکولر نظام کو دنیا پہ سوار کرنا چاہ رہی. بس دو قسم کی دشمنی ہماری ہو گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یاد رکھنا جو تمہارا اصلی دشمن ہے، جو مین کلپرٹ ہے دنیا میں دشمنی پھیلانے والا، وہ ہے شیطان. چند آیتیں میں آپ کی خدمت میں تقدیم کرتا ہوں. یہ آیت دو جگہوں پر آئی ہے، سورہ بقرہ 168 اور سورہ بقرہ 208 میں. آیت کا حصہ ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، دیکھو شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہیں کرنا. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ بے شک تمہارا مبین اور واضح دشمن ہے. یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ اسراء میں فرماتا ہے إِنَّ الشَّيَاطِينَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا، إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ كَانَ عَدُوًّا مُبِينًا، بے شک شیطان انسان کا مبین اور واضح دشمن ہے.
یا پھر سورہ فاطر میں فرماتا ہے کہ ان الشیطان لکم عدو مبین فاتخذوہ عدوا. دیکھو شیطان تمہارا واضح دشمن ہے تو تم اسے اپنا دشمن سمجھو, دشمنوں والا رویہ اس سے رکھو. پروردگارا, اچھا آپ دیکھیں پروردگار متعال کے جو چنے ہوئے بندے ہیں وہ کس طرح بیہیو کرتے تھے مختلف سرکمسٹانسز میں. آپ دیکھیں خود حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کے حوالے سے وارن کر دیا تو اس کے بعد فوراً کہا کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین. یہ بھی اسی سنت الہی سے میچ کر رہا ہے. یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سورہ قصص میں جو واقعہ نقل ہے, آیت کا حصہ یہ کہ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ, موسیٰ نے اس شخص کو جو بنی اسرائیل کا تھا, جو فرعون کا سپاہی تھا اور بنی اسرائیل کے ایک شخص سے لڑائی کر رہا تھا, موسیٰ نے اس کو مکہ مارا فَقَضَى عَلَيْهِ, اور وہ مر گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ. خوب سوال, ہماری زندگی میں ہم کتنی دفعہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور اظہار کرتے ہیں کہ شیطان ہمارا دشمن ہے. ہم مرگ بر امریکہ کہتے ہیں, امریکہ بھی ہمارا دشمن ہے. خوب ہم تمام ایسی طاقتوں کو جو ہم پر ظلم اور جبر کر رہی ہوتی ہیں ان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. کبھی کبھار ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں, لیکن کتنی دفعہ کانشیسلی اس بات کا احساس کرتے ہیں کہ شیطان ہے دراصل جو ہمارا دشمن ہے. کتنی دفعہ ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ پروردگارہ تو ہمیں شیطان سے بچا. اچھا اس کا فرق کیا ہے؟ دیکھیں ہم نے آپ سے عرض کیا دشمن دو طریقے کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو ہمارے سے ذاتی طور پر دشمنی رکھتے ہیں, اس کی بعد میں گفتگو ہوگی. دوسرے وہ جو شیطان کی ترجمانی کرتے ہیں ہمارے ساتھ دشمنی میں. پرابلم یہ ہے کہ شیطان کا جو ہدف ہے, شیطان کا جو گول ہے وہ انسان کو مکمل طور پر ضائع اور برباد کر دینا ہے, اور اس نے اس بات کی قسم کھائی ہوئی ہے. دنیاوی لحاظ سے بھی انسان کو برباد کرنا چاہتا ہے اور اخروی لحاظ سے بھی انسان کو برباد کرنا چاہتا ہے. آپ دیکھیں تمام راستے جو شیطانی راستے دنیا پر, چاہے گیمبلنگ ہی کیوں نہ ہو, چاہے سود ہی کیوں نہ ہو, چاہے شراب پینا ہی کیوں نہ ہو, کچھ بھی آپ گناہ اٹھا لیں جو کہ باقاعدہ شیطان کا راستہ ہے, وہ سب ایٹ دی اینڈ انسان کی بربادی کا باعث بنتا ہے. پس شیطان انسان کو دنیا اور آخرت میں برباد دیکھنا چاہتا ہے. اگر ہم نے یہ بات کو نہیں سمجھا کہ جو انسانوں کی ہمارے ساتھ دشمنی ہے اور جو شیطان کی ہمارے ساتھ دشمنی ہے اس میں ایک بہت بڑا فرق ہے, تو ہم شیطان کو اس کے مشن میں ساتھ دینے میں شامل ہو جائیں گے اور ہمیں کبھی نہیں پتہ چلے گا کہ کب ہم نے شیطان کا ساتھ دیا اس بات میں کہ وہ انسانوں کو برباد کرے. وہ کیسے؟ جب ہم انسانوں کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں تب ہمیں اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ یہ ہمارے ساتھ ایک بات میں مشترک ہے. یعنی یہ انسان چاہے وہ امریکہ ہو, چاہے وہ اسرائیل ہو, چاہے وہ فلاں شخص ہو, میرا نیبر ہو, کوئی بھی ہو, ایک چیز میں ہم سب مشترک ہیں, اور وہ کیا ہے؟ ہم سب کا دشمن شیطان ہے. لہذا کم سے کم ایک کامن اینمی ہم سب کا ضرور ہے. لیکن جب شیطان کو ہم دشمن سمجھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گارنٹی دی ہوئی ہے کہ یہ شیطان تمہارا دشمن تھا, ہے اور رہے گا. اس کے بارے میں اب تم بے فکر ہو جاؤ. تمہیں اگر فکر کرنی ہے, میرے مشن میں میرا ساتھ دینا ہے, شیطان کا ساتھ نہیں دینا ہے, تو تم کچھ ایسا کرو کہ جو یہ باقی لوگ ہیں جو کہ شیطان کے راستے میں بھٹک کر یا تم سے دشمنی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, بہرحال یہ راہ راست پر ہدایت پا جائیں. اگر ہم نے اس بات کو درک نہیں کیا تو جب ہم برے لوگوں سے نفرت کریں گے تو بجائے اس کے کہ ان کے فعل سے نفرت کریں, ان کی عادتوں سے نفرت کریں اور دل میں یہ سوچیں کہ کاش ہم اس شخص کو شیطان کے ہاتھوں سے بچا سکتے, ہم ان سے نفرت کرنے لگیں گے. وہ جو حقدار ہے کہ جس کی ذات سے نفرت کی جائے, البتہ یہاں پر بھی احتیاط سے, مجھے نہیں پتا اس کو دیکھا جائے گا, لیکن کم سے کم شیطان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے گارنٹی ہے, اور جو ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ نہیں سدھرا اس پر میں تو کسی طریقے سے حاوی نہیں ہو سکتا, لیکن جو شیطان کے ہاتھ سے گمراہ ہوا ہے تو کیا اس کی بھی فائنل ڈیسٹینیشن یہی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے گمراہی کے راستے پر رہے اور کبھی ہدایت نہ پائے. لہٰذا جب انبیاء علیہم السلام
برائی کو دیکھتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ سارا فرعون کا قصور ہے یا یہ سارا حامان کا قصور ہے یا یہ سارا نمرود کا قصور ہے. ایسا ماحول کریٹ نہیں کرتے کہ جس میں شیطان سے کی دشمنی سے پوری طرح غفلت ہو جائے, شیطان اپنا فری گھومتا رہے اور ہمارے دشمن جو ہے انسانی بن جائے, ہم صرف اور صرف آپس میں لڑنے لگے. بلکہ اگر شیطان کی وجہ سے انسانوں کے ساتھ بھی دشمنی ہوتی ہے تو اینڈ میں مینشن کرتے ہیں کہ جو اصل ہمارا دشمن ہے وہ شیطان ہے. یہ نہ بھلا دینا, شیطان کو ریلیکس نہیں چھوڑ دینا کہ وہ اپنا کام کریں. اور خاص کر کے اس آیت میں جو میں نے آپ کی خدمت عرض کی, فَاتَّخِذُوا عَدُوًّا, باقاعدہ طور پر زور ہے کہ اگر 10 دفعہ کہ تو مرگ بر امریکہ تو 20 دفعہ کرو مرگ بر شیطان. میں مثال دے رہا ہوں آپ کو, سمجھانے کے لیے الفاظ ہے. اچھا, شیطان کی دشمنی وہ ایک اصل و نسبدار, وہ ایک ریشے والی دشمنی, انسانوں کے ساتھ دشمنی, ان کے فعل کے ساتھ دشمنی ہے. کیا اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں کوئی ایسی بات نظر آتی ہے جس سے ہم اپنی بات کو مزید سمجھا سکیں, کنفرم کر سکیں؟ جی آپ دیکھیں زیارت اربعین میں جب امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہم پڑھتے ہیں, صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو پڑھتے پڑھتے زیارت کا ایک جملہ ہے کہ وَبَدَلَ مُحْجَتَهُ فِيك, پروردگارا اس تیرے پیارے بندے نے, اس تیرے عظیم بندے نے اپنے دل کا خون کا آخری قطرہ بہا دیا. مہجہ کے اوپر کبھی ڈسکشن ہو, عجیب لفظ ہے. اپنے دل کے خون کا آخری قطرہ اس لیے بہایا لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ, تاکہ نجات دے تیرے بندوں کو جہالت سے اور گمراہی کی سرگردانیوں سے. اب آپ دیکھیں, اگر نفرت ہوتی, اگر دشمنی ہوتی انسانوں کے ساتھ تو اہل بیت علیہ السلام کبھی اس بات کے لیے قربانی نہیں دیتے کہ حتیٰ دشمن بھی راہ راست میں ہدایت پا جائیں. اور جس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا حضرت حر علیہ السلام کی سب سے بڑی مثال ہے. تو یہاں پر ایک نقطہ جو ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین کہنے کا, وہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سنت کو اور بات کو ایمفسائز کرنا چاہ رہے کہ دیکھو اصل دشمن جو ہے وہ شیطان ہے. اگر تمہارے بھائی بھی تم سے دشمنی کر رہے ہیں تو وہ اس وجہ سے کہ وہ شیطان کی ترجمانی کر رہے ہیں, اس کے گھیرے میں آ جاؤ. دوسرا بھی اس میں بہت پیارا نقطہ ہے. اب دیکھیں گھر کا ماحول ہے, حضرت یوسف علیہ السلام اپنے گھر میں اپنے بھائیوں کے ساتھ رہ رہے ہیں, بلکہ ان کی زندگی میں باہر آنا جانا اتنا نہیں ہوگا جتنے بھائیوں کی زندگی میں باہر آنا چاہیے, وہ تو چھوٹے بچے ہیں. اب ایک طرف سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف کو وارن بھی کرنا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بچے کو وارن نہ کیا جائے. اس پر بھی گفتگو ہوگی کہ کتنا ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ بچوں کے ساتھ سیریس میٹرز کو ڈسکس کریں, موت کے کانسیپٹ کو, شادی کے کانسیپٹ کو, زندگی کے کانسیپٹ کو, مقصد حیات کا. ہم کب اپنے بچوں سے زندگی ان چیزوں پر ڈسکس کرتے؟ ہم نے بچوں کو سپرد کر دیا اسکول کے سسٹم میں کہ وہ ان کے ساتھ ہیلووین ڈسکس کریں اور پتہ نہیں رائمز ڈسکس کریں. پھر آپ کیا نتیجہ چاہتے ہیں؟ پھر نتیجہ کوئی اس کے سوائے نہیں نکلے گا. خیر, تو یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو وارن کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یوسف علیہ السلام کی سائیکالوجی کو مد نظر رکھنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ گھر یوسف علیہ السلام کے لیے ایک ناامن جگہ بن جائے. یعنی اب یہ بچہ جب بھی اپنے بھائیوں کو دیکھے تو جن کے ساتھ محبت کی توقع اس کی ہو, بجائے اس کے کہ ان سے محبت کی توقع رکھے, وہ اس بات کو سوچے کہ یہ تو میرے دشمن ہے. لہٰذا وارننگ دینے کے بعد کہ یوسف یہ بات دیکھ لو کہ تمہارے بھائیوں کو مت بتانا, ورنہ بھائی تمہارے ساتھ چال کریں گے. اور کیوں؟ کیونکہ شیطان تو ہر جگہ ہوتا ہے نا, قصور شیطان کا ہے. اس سے پہلے کہ بھائیوں نے کوئی چال چلی ہو, میں کیوں یوسف کے سامنے انہیں اتنا برا کر دوں کہ اگر وہ نہ چاہیں اس چال کو چلنے میں, کامیاب نہ ہو, تو یوسف کے سامنے ان کی برائی ہو چکی, یوسف کے ذہن میں ان کا ایک برا کانسیپٹ بیٹھ چکا ہو. لہٰذا یوسف علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹا, ایک طرف سے خطرہ ہے لیکن بھائیوں کا اتنا قصور نہیں ہے جتنا شیطان کا قصور ہے. خوب, میرے خیال میں یہاں پر میں مزید اس بات پر ایمفسائز کروں گا کہ اس آیت کے حوالے سے
کہ چاہتے تو حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کچھ بھی نہیں بتاتے، میں سب مینج کر لوں گا، میں سب خود دیکھ لوں گا چیزوں کو. لیکن جو عقل و شعور کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں وہ اپنے بچوں کو زندگی کے شروع سے لے کر ٹریننگ دینا شروع کرتے ہیں، بھلے ان کی زبان میں، بھلے آہستہ آہستہ، لیکن لائف کے موسٹ امپورٹنٹ ڈیسیشنز کے حوالے سے وہ انہیں ٹریننگ دیتے ہیں. مجھے ابھی تک یاد ہے وہ زمانہ اور وہ گفتگو جو میرے ابو میرے ساتھ کرتے تھے، جو ابھی میں احساس کرتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا تھی. وہ پہلے سے ہی مجھے ٹرین کرتے تھے. اگر وہ نہیں چاہتے تھے کہ مثلا میری شادی شیعوں سے باہر میں ہو، کہیں اور ہو، تو وہ اس سے پہلے مجھ سے گفتگو کرتے تھے اس بارے میں. انہیں پتا تھا کہ یہ خطرہ آئے گا. اگر وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں آگے جا کے کوئی کام کروں تو وہ آہستہ آہستہ ان باتوں کو ڈائلیوٹ کر کے مجھے سمجھایا کرتے تھے. ہم کتنی دفعہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں. موت کے حوالے سے ہمارے بچوں کو کیا پتا ہوتا ہے سوائے ڈر اور خوف اور ایک کرب کے، کہ جب موت ہو جاتی ہے تو بس ایک خوفناک چیز آتی ہے. خوب پھر اس کے لیے کب وہ آمادگی حاصل کریں؟ جب میچور ہو کے زندگی میں داخل ہو جائیں تو پھر تو انہیں زندگی فگر آؤٹ کرنی ہے. لہٰذا اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہم بچوں کو ٹائم دیں، ان کی باتوں کو سیریس لیں، اپنی جو ہمارے ذہن میں سیریس باتیں ہیں ان کو کوشش کریں کہ ان تک پہنچائیں، اور اس میں وقت درکار ہے. لیکن یاد رکھیے گا، آج آپ کے بچے آپ کی اٹینشن چاہتے ہیں، کل آپ اپنے بچوں کی اٹینشن چاہیں گے اور آپ ترسیں گے، وہ آپ کو اٹینشن نہیں دیں گے. اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، اس درخت کو کہ جو آپ کی زندگی کا درخت ہے ٹھیک سے آبیاری کریں، اس کا خیال رکھیں. اور اس میں قطعاً ایجوکیشن کی ضرورت ہے، اور اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں ان معاملات میں بھی کامیاب فرمائے. چلیں الحمدللہ آج 2 آیتوں کو ہم نے ڈسکس کر لیا اور اب وقت ختم ہوا چاہتا ہے تو میں گفتگو کو یہاں پر اینڈ کرتا ہوں. پروردگارا، تو نے ہمیں صاحب اولاد فرمایا، تو نے ہمیں اولاد سے نوازا، تو ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کی درست پرورش کریں. پروردگارا، اگر ان کی پرورش میں کوئی فالٹ آ گیا ہو تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی اصلاح کریں. پروردگارا، اگر اصلاح کرنا ہمارے بس کے باہر ہو تو خود اپنے رحم و کرم سے اس کی اصلاح فرما. پروردگارا، جہاں ہمارے پیر لڑکھڑا جائیں، کیونکہ اکثر پیش آتا ہے، تو ہماری حفاظت فرما. پروردگارا، جہاں پر ہم ٹھیک سے چل رہے ہوں تو ہماری مدد فرما کہ تکبر اور غرور کے شکار نہ ہو جائیں. پروردگارا، جو تیرے راستے میں محنت کرتے ہیں، اپنے دل و جان و مال و عزت و آبرو سے تیرے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پروردگارا تجھے محمد و آل محمد تمام انبیاء مرسلین کا واسطہ تو ان کی تائید فرما. تو ہمیں بھی توفیق دے کہ اپنی دل و جان و عزت و آبرو کے ساتھ، ہر چیز کے ساتھ تیرے راہ میں سٹرگل کریں. پروردگارا، زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں سے شامل فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. صلوات.